حضرت والا کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے آل کا آپشن سلیکٹ کریں تاکہ حضرت کی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ واقعہ آپ نے بار بار سنا ہوگا۔ حضرت موسیٰ کا سفر شروع ہوا۔ حضرت موسیٰ تھے، حضرت موسیٰ کے خادم حضرت یوشع ابن نون تھے اور حضرت خضر تھے جن کے پاس بھیجا گیا تھا۔ پہلے تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ رہ نہیں پائیں گے ہمارے پاس، اس لیے کہ آپ ظاہری اسباب کو دیکھیں گے اور آپ کا وہی کام ہے، تو آپ روک ٹوک کریں گے، اور میرا کام اس سے اوپر کا ہے، مجھے آرڈر کہیں اور سے ملتے ہیں، تو آپ صبر نہیں کر پائیں گے، اور میں آپ کی مرضی کے مطابق اپنی کارروائی روک نہیں پاؤں گا، اس لیے ہمارا آپ کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا نہیں، میں تو حکم کا پابند ہوں، میں تو رہوں گا، صبر کروں گا، اس لیے کہ حضرت موسیٰ اپنی مرضی سے تو آئے نہیں تھے، اللہ کے بھیجنے سے آئے تھے۔ چلے ایک کشتی پر سوار ہوئے۔ قرآن کہتا ہے حضرت خضر نے اس کشتی کو توڑ دیا۔ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اس طرح توڑ دیا حضرت خضر نے کہ کوئی چیز لیا اور تختے پر مارا اور توڑ گیا؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر حضرت خضر اس طرح کشتی کو توڑتے تو شکایت حضرت موسیٰ کو ہونی چاہیے یا کشتی والوں کو ہونی چاہیے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکایت ہوئی کہ آپ نے کشتی کو توڑ دیا، کشتی والوں کو کوئی شکایت نہیں ہوئی۔ کیوں؟ حضرت خضر نے جو کشتی توڑی یہ اوپر کا سبب ہے، اس کے لیے نیچے ایک سبب پیدا ہوا۔ دو سطح ہیں سبب کی، جیسے چھت سے پانی آ رہا ہے اور پی او پی سے ٹپک رہا ہے تو نیچے والے کو تو یہ سوراخ نظر آئے گا، اسے اوپر کا سوراخ کہاں نظر آئے گا؟ کشتی والوں کو نظر آیا، عام انسانوں کو نظر آیا کہ کشتی کنارے لگ رہی تھی، کسی چٹان سے ٹکرائی اور ٹوٹ گئی، یا اس میں کوئی سامان لوڈ کیا جا رہا تھا، کوئی چیز زور سے گری کسی کنارے پر اور تختہ توڑ گیا، تو وہ بیچارے سوائے افسوس کرنے کے کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اور خاص طور سے اس زمانے میں چونکہ لمبے لمبے سفر ہوتے تھے کشتیوں سے، اور پہاڑوں کے کنارے پر، وہ سمندروں کے کنارے پر کوئی باقاعدہ بندرگاہیں نہیں بنی ہوتی تھی، جہاں کوئی چٹان سی نظر آتی تھی اس سے جا کر کشتی لگاتے تھے اور وہاں سے اترتے تھے اور چڑھتے تھے، تو ایسا لگتا ہے کہ کسی چٹان کے قریب لگ رہی ہوگی، کوئی پتھر کا کونا رہا ہوگا، وہ زور سے ٹکرایا یا پیچھے سے زور کی ایک لہر آئی اور اس کے نتیجے میں کشتی بہت تیزی کے ساتھ چٹان کی طرف بڑھی اور اس کا تختہ ٹوٹ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کشف کی نظر سے یہ دکھائی دیا کہ یہ کارروائی انصاف کی ہے۔ یہ کنٹرول ایسا ہوتا ہے جس میں ہاتھوں کا استعمال نہیں ہوتا، سمجھیے اس بات کو، اس میں ہاتھوں کا استعمال نہیں ہوتا، اس میں پیر کا استعمال نہیں ہوتا، اس میں صرف قلبی توجہات کا استعمال ہوتا ہے، اور ان توجہات کے نتیجے میں جو حالات برپا ہوتے ہیں ان کو تصرف کہتے ہیں۔ یہ تصرف ہوتا ہے کسی کا۔ اب بتلائیں وہ لوگ جو توجہ اور تصرف کو گڑی ہوئی باتیں کہتے ہیں، یہ قرآن کا بیان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا یہ بڑے میاں بیٹھ کے تصرف کر رہے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے ریموٹ سے ایک بچہ گاڑی سے کھیل رہا ہے اور وہ بیچارہ پریشان ہو رہا ہے، وہ گاڑی پکڑنے کے لیے آگے جاتا ہے، آپ ریموٹ کے ذریعے اس کو اور آگے بڑھا دیتے ہیں، وہ اس کے پیچھے بھاگتا ہے، آپ ادھر موڑ دیتے ہیں، ادھر، وہ پریشان ہوتا ہے یہ مڑ کیوں رہی ہے، یہ بھاگ کیوں رہی، اسے پتہ نہیں ہے پیچھے کوئی ریموٹ لے کے بیٹھا ہوا ہے، سمجھ رہے؟ یہ جو ریموٹ سے عمل ہو رہا ہے اس کو توجہ کہتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو گاڑی گھوم رہی ہے، آگے بڑھ رہی ہے، پیچھے ہٹ رہی ہے، کہیں رک رہی ہے، کہیں دوڑ رہی ہے، اس کو تصرف کہتے ہیں۔ توجہ اور تصرف کا جوڑ ہوتا ہے آپس میں، تصرف توجہ کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ حضرت خضر کی توجہ اور تصرف ہے، تو انہوں نے تو دیکھا کہ اصل ذمہ دار تو یہ ہے، تو ان سے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا، ان کی کشتی توڑ دی۔ انہوں نے خاموش رہی ہے، سوال کی اجازت نہیں تھی، ورنہ پھر آپ کا میدان الگ ہمارا میدان۔ جی حضرت غلطی ہو گئی، معاف کر دیجیے، نہیں بولیں گے، ٹھیک ہے۔ اگلی بستی میں گئے، ایک بچے کو مار ڈالا، یہ قرآن کا بیان ہے کہ مار ڈالا۔ سوال یہ ہے
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکایت ہوئی آپ نے اس بے قصور اس بچے کو کیوں مار دیا؟ کیوں بچے کے ماں باپ کو کیوں شکایت نہیں ہوئی؟ یہ سوال اہم نہیں ہے؟ اس بستی والوں کو کیوں شکایت نہیں ہوئی جہاں سے ان مسافروں کا گزر ہو رہا تھا؟ یہ صرف حضرت موسیٰ کو نظر آیا کہ انہوں نے مار ڈالا، شاید حضرت یوشع کو بھی نہ نظر آیا ہو، اس لیے کہ اس وقت تک حضرت یوشع اس مقام تک نہیں پہنچے تھے، وہ تو صرف حضرت موسیٰ کے خادم تھے۔ تو حضرت موسیٰ نے کیا یہ کیا کیا آپ نے؟ عام نگاہوں سے تو کچھ اور نظر آیا، جو ظاہری اسباب ہوتے ہیں، بچے کھیل رہے تھے، کوئی دوڑ رہا تھا، کوئی دوڑا رہا تھا، نیچے کوئی پتھر تھا، پتھر میں ٹھوکر لگی، بچہ زور سے گرا، دوسرا پتھر تھا اس سے اس کا سر ٹکرایا، بھیجا نکل گیا، مر گیا۔ کون کس کو الزام دے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نظر آیا۔ یہ ایک سبب ہو سکتا ہے، دوسرا کوئی سبب ہوا ہو، کوئی بھی ظاہری سبب ہوا ہو، قرآن نے اس کو نہیں بیان کیا، اس لیے کہ قرآن یہ واقعہ سورہ کہف میں بیان کر رہا ہے۔ سورہ کہف سمجھدار لوگوں کے لیے ہے، ناسمجھوں کے لیے نہیں ہے۔ قرآن سمجھدار لوگوں کے لیے ہے، اور جن کے پاس اتنی سمجھ نہ ہو ابھی وہ قاعدہ بغدادی پڑھیں، وہ قرآن نہ پڑھیں۔ ہاں، تو اتنی سمجھ تو ہونی چاہیے کہ اسباب کی سطح کیسی کیسی ہوتی ہیں۔ جو بھی ظاہری اسباب ہوتے ہیں، بارش ہوئی تھی، درخت بھیگے ہوئے تھے، بچے کھیل رہے تھے، کوئی درخت پر چڑھ رہا تھا، کوئی اتر رہا تھا، پیر پھسل گیا، بچہ گر گیا، کوئی بھی ظاہری سبب نظر آیا اور اس کے نتیجے میں بچے کا انتقال ہو گیا، گھر والے بیچارے ماتم کر رہے ہیں کہ ہمارا بچہ مر گیا، حادثہ پیش آ گیا، اور حضرت موسیٰ شکایت کر رہے ہیں یہ کیا کیا آپ نے؟ اسی طرح ایک بستی میں دیوار کا واقعہ پیش ہے، ٹھیک ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 3 واقعات دکھائے اور کہا بس کام ہو گیا، چلیے واپس، بلا لیا۔ جاتے جاتے حضرت خضر نے کہا اچھا آپ تشریف لے جا رہے ہیں تو میں 3 باتیں بتلا دیتا ہوں آپ کو۔ پھر بتلایا، آپ کو پتہ ہے آپ کو لگا تھا میں نے کشتی والوں کا نقصان کیا، میں نے نقصان نہیں کیا تھا، میں نے ان کو ایک بہت بڑے نقصان سے بچایا تھا۔ آگے ایک ظالم بادشاہ کی حکومت ہے، ہم تو یہاں اترنے والے تھے لیکن یہ کشتی ابھی اور آگے جانے والی تھی۔ پہلے زمانے میں ایسے ہوتا تھا، سمندر میں دور تک سفر کرتے تھے، ندیوں میں سفر کرتے تھے، جاتے رہے، جیسے ٹرین جاتی ہے نا، آپ ایک اسٹیشن سے بیٹھے ایک اسٹیشن پہ اتر گئے، لیکن آپ جہاں سے بیٹھے گاڑی وہاں سے نہیں چلی تھی، کہیں اور سے آ رہی تھی، اور آپ جہاں اتر گئے گاڑی وہاں نہیں رکنے والی، وہ اور آگے جانے والی ہے۔ حضرت خضر نے سمجھایا ہم تو یہاں اتر گئے تھے، یہ کشتی آگے جانے والی تھی۔ بیچارے کشتی کے مالک جو غریب لڑکے ہیں ان کو بھی پتہ نہیں تھا کہ آگے کیا ہو رہا ہے۔ آگے ایک ظالم بادشاہ کی حکومت ہے، وہ اپنا بحری بیڑا تیار کر رہا ہے، ساری اچھی کشتیوں پر اس کے فوجی قبضہ کر رہے ہیں، اور ان بچوں نے ابھی نئی نئی کشتی بنائی تھی، بہت خوبصورت تھی، یہ وہاں جاتی فوراً چھن جاتی۔ اللہ ان کی روزی بچانا چاہتے تھے، اس لیے اللہ نے مجھے حکم دیا ان کی روزی بچانی ہے، کشتی میں کوئی عیب پیدا کر دو۔ میں نے اللہ کے حکم سے ایک عیب پیدا کر دیا، میں نے توجہ ڈالی، ظاہری ایک سبب پیدا ہوا، تھوڑا سا تختہ ٹوٹ گیا، ٹوٹا ایسی جگہ سے کہ کشتی کو کوئی نقصان نہ ہو، ڈوبنے نہ پائے، لیکن دور سے نظر آئے تختہ ٹوٹا ہوا ہے۔ اب جب یہ وہاں جائے گی اس کے فوجی آئیں گے بہت اچھی کشتی ہے اس پہ قبضہ کرنا ہے، دور سے دیکھیں گے نہیں اس میں تو عیب ہے، چلو چھوڑ دو، تو ان کی روزی بچ جائے گی۔ یہ تخریب برائے تعمیر ہے، یہ نقصان چھوٹا نقصان بڑے نقصان سے بچانے کے لیے۔ بچہ جس کی میں نے جان لی اللہ کے حکم سے، یہ بچہ بڑے ہو کر شیطان کے ہاتھوں کا کھلونا بنتا، اور اس کے ماں باپ مومن ہیں، وہ بچے کی محبت میں ایمان سے محروم ہو جاتے، یہ خود بھی جہنم میں جاتا، اس کے ماں باپ بھی جہنم میں جاتے۔ اللہ کی مرضی کچھ اور تھی، اس کو بھی بچانا تھا، ماں باپ کو بھی بچانا تھا۔ میں نے اللہ کا حکم پورا کیا، ابھی تو یہ نابالغ تھا،
یہ مرتے ہی سیدھے جنت میں چلا گیا، باقی ہر ایک دنیا میں آیا ہے جانے کے لیے، اور اس کے ماں باپ بھی بچ گئے۔ اب ماں باپ صبر کریں گے، اس صبر کا اللہ ان کو اجر بھی دیں گے، اور اس صبر کے نتیجے میں اللہ ان کو دنیا میں بھی انعام دیں گے۔ اب دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کی جگہ پر ان کو ایک دوسرا بیٹا عطا فرمائیں گے جو بڑے ہو کر نیک و صالح بنے گا، اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا، اس کا بھی بھلا ہوگا، ماں باپ کا بھی بھلا ہوگا، خاندان والوں کا بھی بھلا ہوگا۔ تیسرا واقعہ دیوار والوں کا، اس کی تفصیل رہنے دیں ورنہ وقت زیادہ ہو جائے گا۔ ایک اور اہم بات کی طرف مجھے اشارہ کرنا ہے۔ حضرت خضر نے جب ان واقعات کی حقیقت بتلائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، تو ارشاد فرمایا اما السفینہ، میں جن جملوں کا پہلے ترجمہ کر چکا ہوں میں صرف آیت پڑھوں گا، ترجمہ نہیں کروں گا۔ اما السفینہ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، یہ کچھ غریب لڑکوں کی کشتی تھی۔ فاردت ان اعیبها، میں نے اس میں ایک عیب پیدا کرنے کی نیت کی، میں نے یہ نیت کی، یہ ارادہ کیا کہ اس کے اندر ایک عیب پیدا ہو جائے۔ کیوں؟ وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، اس لیے کہ آگے ایک ظالم بادشاہ ہے، وہ کشتیوں پر قبضہ کر رہا ہے، تو یہ کشتی بچ جائے۔ غور کیا ہے اس پر؟ فَأَرَدْتُ، علماء غور کریں، فَأَرَدْتُ واحد متکلم کا صیغہ، میں نے یہ چاہا کہ میں اس کے اندر ایک عیب پیدا کر دوں۔ اس سے لگا کہ اچھا حضرت موسیٰ جن کے پاس گئے تھے تنہا وہ کام کرتے ہیں۔ آگے فرمایا اور وہ بچہ جس کے مرنے پر آپ کو شکایت ہوئی تھی، وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اس کے ماں باپ مومن تھے۔ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، تو ہمیں ڈر ہوا، خشیتو نہیں، مجھے ڈر ہوا نہیں، ہمیں ڈر ہوا کہ بڑے ہو کر یہ بھی ماں باپ کے ایمان کو غارت نہ کر دے۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً، تو ہم نے یہ چاہا، غور کریں، پہلے اردت میں نے یہ کیا، یہاں اردنا ہم نے یہ کیا، یہ لفظ بتلا رہا ہے کہ یہ حضرت اکیلے نہیں ہے، ان کے ساتھ پوری ٹیم ہے جو کام کرتی ہے، یہ ٹیم پوری دنیا میں کام کرتی ہے، یہ اس ٹیم کے سردار ہیں، یہ اس ٹیم کے سربراہ ہیں، لیکن پوری ٹیم کام کرتی ہے۔ چلیں صاحب اکیلے نہیں ہیں، آپ مان گئے، پوری ٹیم کام کرتی ہے، یہ بھی سمجھ میں آ گیا، تو آپ لوگ اپنے ہی مشورے سے کام کرتے ہیں یا آپ کو کہیں سے حکم ملتا ہے؟ دیوار کا تذکرہ کیا، فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، شہر کے دو یتیم بچے تھے، ان کی یہ دیوار تھی۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور اس دیوار کے نیچے ان یتیموں کا خزانہ دفن تھا، اگر ابھی دیوار گر جاتی تو گاؤں والے آ کر لوٹ لے جاتے، ان کا باپ بہت نیک تھا، اس کی نیکی اور تقوی کی برکت سے اللہ نے اس خزانے کی حفاظت کرنی چاہیے۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، تو آپ کے رب نے یہ چاہا کہ یہ جوان ہو جائیں، اس کے بعد خود دیوار گرائیں اور اپنا خزانہ نکالیں۔ تو پہلے اردت میں نے چاہا، پھر اردنا ہم نے چاہا، پھر اراد ربک اللہ نے چاہا۔ معلوم ہو گئی پوری بات؟ حضرت خضر ایک جماعت کے ذمہ دار ہیں، وہ ایک پوری ٹیم ہوتی ہے، اس میں کتنے افراد ہوتے ہیں اللہ جانے، اور وہ ٹیم پوری دنیا میں کام کرتی ہے، اور وہ ٹیم اپنی مرضی سے کام نہیں کرتی، اللہ کے حکم سے کام کرتی ہے۔ یہ ایک اوپر کی سطح ہے اسباب کی۔ میرے دوستو، جب تک ہم اللہ کو راضی نہ کر لیں گے اس وقت تک ہم احتجاج کے ذریعے ایک سبب بند کریں گے، دوسرا پیدا ہوگا، دوسرا بند کریں گے، تیسرا پیدا ہوگا، تیسرا بند کریں گے، چوتھا پیدا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کو دونوں کام ایک ساتھ کرنا سکھایا ہے۔ اسباب کی سطح پر بھی محنت کرو، لیکن اس سے اوپر کی جو سطح ہے تکوین کی، اس کو بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کرو، اور وہ ٹھیک ہوگی اس وقت جب تم اللہ کو راضی کر لو گے، اس لیے کہ یہ فیصلے اوپر سے آتے ہیں، اللہ کی طرف سے فیصلے آتے ہیں، اور وہ تکوینی جماعت ان کو نافذ کرتی ہے، تو نیچے اسباب پیدا ہوتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے جو پورے قرآن میں صرف ایک جگہ سمجھائی گئی ہے، اور وہ جگہ ہے سورہ کہف، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں دجالی فتنوں کا علاج ہے، اور ہم اور آپ دجالی فتنوں کے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ حقیقت سب کے سمجھ میں آ جائے، میرے بھی اور آپ کے بھی، تو انشاءاللہ ہمارے سوچنے کا انداز بدل جائے گا، ہمارا رد عمل اور ری ایکشن بدل جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔